بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 13ویں پارے کی تفسیر خلاصہ پڑھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کے 10 بھائی آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے تو آپ نے پہلی مرتبہ غلہ دے دیا اور دوسری مرتبہ آپ نے غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ کل مختصر وقت ہونے کی وجہ سے شارٹ کیا تھا، میں آج تفصیلاً تھوڑا سا جو اگلے پارے میں 13ویں پارے میں جو ذکر ملتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جب 10 بھائی دوسری مرتبہ آئے تو آپ نے اناج دینے سے انکار کر دیا، لیکن ہوا یوں تھا کہ جب یہ دوسری مرتبہ گئے تو جو مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے بڑی تعظیم، بڑی عزت افزائی ان کی، ان کے سامنے کھانے طرح طرح کے رکھے اور ان کی جب حوصلہ افزائی کی تو کھانا دینے سے البتہ انکار کر دیا، واپسی چلے گئے۔ اور یہ ساتھ پیغام بھیجا ہوا تھا کہ ہم اناج اس وقت دیں گے جب جو ہے وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے جو پیچھے رہ گئے تھے، حضرت بنیامین، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں کی طرف پھینکنے کے لیے جا رہے تھے نا، تو بنیامین اس وقت ساتھ نہیں تھے، کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ محبت کرنے والے یہ بھائی تھے، تو اس وقت یہ ساتھ نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ساتھ لے آؤ تو میں اناج دے دوں گا۔ تو ہوا یوں کہ یہ 10 بھائی جا کے دوبارہ یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد محترم سے جا کے یہ کہنے لگے کہ اب بنیامین کو ساتھ بھیجو۔ تو جو مصر کا بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تب جو ہے وہ اناج دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے پہلے بھی جو ہے وہ وعدہ خلافی کی تھی، ایک بیٹے کو ساتھ لے کر گئے اور اس کے لاپرواہی کی، اب دوسرے کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ تو ہوا یوں کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم سے خطا ہو گئی وغیرہ، جو بھی تھا بس یہ اللہ کی رب العزت کی طرف سے تھا۔ اب ہوا یوں کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیا حضرت بنیامین کو۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے جوڑا جوڑا کر کے سب کو بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اب بنیامین اکیلے رہ گئے، تو بنیامین اکیلے رونا شروع کر دیا کہ کاش میرا بھی آج وہ یوسف بھائی ہوتا تو مجھے بھی ایک جوڑے کے ساتھ بٹھایا جاتا۔ تو اس وقت ہوا یوں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو سائڈ پہ لے گئے، جا کے سینے سے لگایا، کہا کہ تمہارا بھائی ہے ابھی زندہ ہے۔ تو اس وقت پوچھا کہ قال انت یوسف، آپ نے فرمایا کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ بنیامین جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پر کہ میرا بھائی یوسف ابھی تک جو ہے وہ حیات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ جب یہ واپسی جانے لگے نا، اناج دے دیا یوسف علیہ السلام نے سب کو، اور آتا ہے کہ جو ایک ایک اونٹ تھا اس کے اوپر مکمل ساز و سامان کے ساتھ بھر کے بھیجا۔ پہلے تو تھوڑا تھوڑا بھیجا، جب دوسری مرتبہ یہ آئے تو بہت زیادہ غلہ دیا، اناج دیا، اور ساتھ ہی ایسا کیا، ان کا دل تھا یوسف علیہ السلام کا کہ جو ہے وہ بنیامین بھائی جو ہے وہ میرے پاس رہے، لیکن کوئی ہیلا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، بنیامین کو کیسے اپنے پاس روکا جائے، کیا کہا جائے۔ اس وقت تک بقیہ جو 10 بھائی تھے ان کو نہیں بتایا تھا کہ میں یوسف ہوں۔ تو ہوا یوں کہ انہوں نے کیا کیا، جو مصر کا جو وزیر تھا نا، اس کا جو پیالہ تھا سونے کا بنا ہوا تھا، اس پیالے کو بنیامین کے جو تھا نا غلے کا دان، اس کے اندر چھپا دیا۔ اب جب یہ جانے لگے، نکل گئے، تو پیچھے سے شور برپا ہو گیا کہ جو وزیر ہے اس کا جو ہے وہ پیالہ گم ہو گیا۔ اب پیالے کو تلاش کیا جائے، پیالے کو تلاش کرتے 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 جا کے پتہ چلا کہ جو ہے وہ جو قافلہ نکلا ہے، قافلے کی تلاشی شروع ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے خود تلاشی لینا شروع کی، بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ بنیامین کی تلاشی لیتے، آپ نے پہلے دوسرے بھائیوں سے آغاز کیا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ اب ہوا یوں کہ جب بنیامین کی باری آئی تو آپ نے پہلے ہی پوچھ لیا کہ اگر تمہارے سامان میں سے کسی کے سامان میں سے نکل آئے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اور یہ یاد رہے کہ آل یعقوب جب پہلی امتوں پر نا، اس وقت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب دور تھا، اس وقت جو ہے وہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں تھا، اس وقت چور کی سزا تھی 1 سال کے لیے اسے غلام بنایا جاتا تھا۔ تو یہ بقیہ بھائیوں نے یہ کہا کہ جس کے سامان سے برآمد ہو جائے اسے 1 سال کے لیے غلام بنا لینا، جو سزا بنتی ہے۔ تو جب بنیامین کا سامان کو تلاش کیا گیا تو اس کے اندر سے پیالہ نکل آیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب جو ہے وہ تمہاری سزا کے مطابق جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ہم ایک بھائی کھو چکے ہیں، تو ہمارے والد کا اعتبار ہمارے سے پہلے ہی اٹھ چکا ہے،
اب اگر ایسا ہوا ہمارے ساتھ تو اب جو ہے وہ جو رہتی کچھ ہماری جو ہے وہ عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ تو ہوا یوں کہ ایک بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ میں 10 بھائیوں میں سے ایک اور نے کہا کہ میں بھی ساتھ جو ہے وہ ادھر ہی رہوں گا، کیونکہ ہمارا اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ جب ہم یعقوب علیہ السلام والد کے پاس جائیں گے کیا جواب دیں گے؟ اور یہ جو ہے وہ ان کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک بھائی اور ساتھ رکا، جو بقیہ 9 بھائی تھے، جا کے یعقوب علیہ السلام والد سے جا کے یہ کہا کہ یہ ماجرا ہوا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا تو علم تھا کہ آپ زندہ ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ قرآن پاک کی تفصیل میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ جو وہ جان نکالنے والے، روح نکالنے والے جو فرشتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، ان سے پوچھا تھا کہ پتہ چلا تو نے میرے بیٹے کی تو نے روح قبض کر لی ہے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ میں نے تو روح نہیں قبض کی، وہ تو ابھی حیات ہے۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تو پتا تھا کہ وہ زندہ ہے یوسف علیہ السلام، لیکن اللہ کی حکمت تھی اور یہ بھی علم تھا کہ بنیامین جو ہے وہ ادھر رہ گئے ہیں، تو یہ بھی اس میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ جب وہ ساتھ آنے کا جو مطالبہ کر لیا، جب ساتھ آئے، تلاش کرنا شروع کیا یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ جب وہ پتہ چلا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، یعنی جو بنیامین کے ساتھ جو تھے عزیز مصر تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایسا کرو، میرے جتنے اہل والے ہیں نا، گھر والے، جتنا میرا قبیلہ ہے، جتنا کنبہ ہے، سب کو یہاں پر لے کر آؤ۔ یعنی سب کو بلایا گیا، تاکہ اس وجہ سے بلایا گیا کہ جتنا قبیلہ کنبہ ہے وہ مجھے دیکھے کہ میں وہی ہوں یوسف جسے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ آج دیکھیں میں مصر ایک تخت کا تاج اللہ رب العزت نے مجھے پہنایا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر جو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، ان کا پورا خاندان قبیلہ کنبہ آیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس جو تھی انہوں نے جب ان کے باپ نے جو ان کے گلے میں تعویذ بنا کے قمیض کا ڈالا ہوا تھا، اور جو وہ آپ نے تعویذ اتارا، یعنی قمیض کو اتارا اور جو ہے وہ پہنا دیا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو، کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، نظر بند ہو چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے وہ ان کی نظر بحال ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، آپ کی نظر بحال ہوئی، جو ہے وہ بیٹے کو سینے سے لگایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بقیہ بھائی تھے نا، تو وہ جو آیت مبارکہ پہلے تھی احد عشر کوكبا والشمس والقمر، اور پھر اس موقع پر سارا ماجرا جو ہے وہ بھائیوں نے اپنے یعنی والد کے سامنے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، تو کیا ہماری بخشش یا ہماری جو ہے وہ خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس موقع پر جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کا حکم ہوا، جس طرح ہماری جو ہے وہ شریعت میں سجدہ تعظیمی تو نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت میں یہ تھا کہ ہم جھک کے سلام کر سکتے ہیں، ہاتھ چوم سکتے ہیں، سر جھکا سکتے ہیں کسی جو ہے وہ عالی نسب شخص کے سامنے۔ تو اس وقت سجدہ تعظیمی تھا، تو سجدہ تعظیمی پھر 11 جو ہے وہ ستارے یعنی 11 بھائیوں نے پھر جو ہے وہ سجدہ کیا اور ان کی خطا کو معاف کر دیا گیا۔ اور یہ تھا یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ خلاصہ ان کے جو ہے وہ واقعے کا۔ اور پھر اسی پارے کے آغاز میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے حوالے سے کہ جو زلیخا نے جب کہا کہ آ جاؤ، جو ہے وہ میں نے چاروں اطراف سے دروازے بند کر لیے ہیں، تو جو ہے وہ آپ ہماری طرف بڑھ آئے، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے یہ فرمایا کہ قال معاذ اللہ، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا کہ انہوں نے اپنی برات کا اظہار کیا کہ میں بری ہوں اس گناہ سے، اور پھر آگے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو نفس امارہ ہے وہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، وہ اچھائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا یہاں پر نقشہ کھینچا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی پارے کے اندر ایک سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورت الرعد۔ سورت الرعد کہتے ہیں کڑکدار بجلی کو، اور اس کے بارے میں آتا ہے اس کو اس وجہ سے سورت الرعد کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس کے اندر اس صفت کو بیان کیا گیا کہ یہ جو بادل ہے نا، بادلوں کا گرجنا ہوتا ہے، تو یہ بادلوں کی گرج در حقیقت یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ اس کی گرج کی آواز آتی ہے نا، تو انسان خوف کھاتا ہے اس آواز سے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ سورت الرعد کی یہ جو رات ہے نا، یہ جو بجلی ہے، یہ کڑک در آواز نہیں بلکہ یہ میری تسبیح و تحلیل کر رہی ہے،
یعنی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح و تحلیل میں لگی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے چل کے اسی صورت کے اندر آیت مبارکہ ملتی ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور ستون بغیر ستونوں کے، یعنی آسمان کو اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی آرکیٹیکچر ہو، کوئی بھی جو ہے وہ بڑے سے بڑا مستری کیوں نہ ہو، ٹھیکیدار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی شخص کیوں نہ بغیر ستون کے بلڈنگ نہیں بنا سکتا۔ یہ محض اللہ ہی ہے کہ جس نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا اتنے بڑے آسمان کو، اور پھر ایک آسمانی 7 آسمان، پھر اس کے بعد عرش، پھر اس کے بعد جنت العالی، یعنی اتنی بڑی چیز کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے اس صفت کو بیان کیا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے مسخر کر دیا کس چیز کو؟ الشمس والقمر، سورج اور چاند، یعنی دونوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ ایک وقت ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پہلے والا چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جس نے ایک ترتیب کے ساتھ اس سورج کے آنے جانے کی ترتیب لگائی ہے، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو اس پورے کے پورے سورج کے نظام کو جو ہے وہ الٹ کر سکے۔ یہ محض اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کو صبح سورج کو لے کے آتی ہے اور شام کو یہ سورج کو لے جاتا ہے اور پھر چاند کو لے آتا ہے، اور پھر چاند جب ایک وقت کے بعد چھپ جاتا ہے اور پھر سورج آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہی یہ فیصلہ ہے۔ اور پھر آگے جا کے اسی سورت کے اندر ملتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب اسی جب وہ سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا کہ بے شک دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں کو سکون، دلوں کو چین آئے گا۔ اگر اس کا ذکر نہیں کرو گے تو دلوں کے اوپر زنگ لگ جائے گا۔ علماء نے بھی لکھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دل جو ہے وہ ایک سفید کپڑے کی مانند ہے، اور جب وہ ایک گناہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے، اور پھر دوسرا گناہ، دوسرا داغ، پھر آہستہ بڑھتا جو ہے یہ سارا کپڑا جو ہے وہ بالکل بلیک سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کو زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے کہ اس کا زنگ اتارا جاتا ہے۔ جس طرح لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے زنگ اتارا جاتا ہے، لیکن دل کو زنگ اتارنے کے لیے اگر ایک آلہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کرتے رہو تو دلوں کا زنگ بھی اترتا رہے گا اور دلوں کو سکون بھی آتا رہے گا۔ اور اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے اس کی اقسام بھی بیان کی گئی، اس کو میں شارٹ فارم میں سمجھاؤں گا کہ اس کا اللہ کا ذکر ایک تو ہوتا ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا جو ہوتا ہے اپنے افعال سے، یعنی اپنے کام سے، اپنے ورک سے اللہ کا ذکر کرنا۔ جیسے نماز پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اور جیسا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اگرچہ یہ اپنی زبان سے اس کا ذکر نہیں کر رہے لیکن یہ اس کی راہ میں خرچ کرنا گویا کہ یہ اسی کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ کہ اس کی اقسام میں سے کہ وہ 3 قسمیں بتائی گئی نا، افعال سے، جنان سے اور زبان سے ذکر کرنا، تو یہ اپنے جو ہے وہ کسی قسم بھی پائی جائے تو اس میں سے ہر ایک، تینوں میں سے ہر ایک کی طرح ہم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے ملتا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آگے جو ہے وہ سورت ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے اسی پارے کے اندر۔ سورت ابراہیم کو ابراہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ جب آپ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، کیونکہ کعبۃ اللہ جو تھا وہ اللہ رب العزت کے جب وہ حکم سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، جب طوفان نوح آیا تو زمین سے اس کو اٹھا کر عرش معلیٰ تک میرا رب لے گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جب وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، دوبارہ بنایا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے جو دعا کی، اللہ سے دعا کی تھی، اس دعا کا ذکر اس سورت کے اندر ملتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس سورت کا نام سورت ابراہیم رکھا گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جو ہے وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جو فرزند پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل تھا، حضرت سارہ سے تو اولاد نہ ہو سکی اس وقت، اور لیکن پھر حضرت ہاجرہ کے ہاں سے جب اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹا پیدا ہوا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اپنے اس بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر آؤ جہاں عند ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں کچھ بھی نہ ہو، بغیر ذی زرع، یعنی جہاں
کوئی بھی چرند بھی نہ ہو، پرند بھی نہ ہو، زرع یعنی زراعت بھی نہ ہو، یعنی کھیتی باڑی کا کام بھی نہ ہو، ایسی جگہ پر چھوڑا۔ وہ ایک ہی جگہ تھی، وہ حرم کے اندر بیت المحرم، وہ جو ہے وہ جو اللہ رب العزت کا گھر خانہ کعبہ، اس کے قریب جو جگہ تھی نا، بیت کا اندہ بیت کا، اس کے قریب وہاں پر چھوڑ کر آنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ چرند ہے نہ پرند ہے، میری اولاد جو ہے وہ کہاں سے کھائے گی، میرا بیٹا میری زوجہ کہاں سے کھائے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ پھر آپ نے جب وہاں چھوڑ کر آئے تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ہاں سے جب کھانا پینا ختم ہو گیا، اور جب وہ ماں سے جب وہ مانگا، ماں نے دودھ دیا، ایک وقت کے بعد وہ بھی خشک ہو گیا، کیونکہ جب کھانا پینا ہی نہیں تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے حضرت ہاجرہ صفا و مروہ پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر اسی طرح چکر لگائے۔ آج بھی اس کو جب حج میں عمرہ میں اس کو جب فرض قرار دے دیا گیا، شرط قرار دے دیا گیا، جو صفا و مروہ کی سعی نہیں کرے گا اس کا حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کی نشانیوں کو قائم رکھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر جب وہ ایک مقام پر جب آپ نے زمین کے اوپر ایڑی کو مارا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جس کو مائے زمزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا اپنے رب پر توکل، یقین اپنے رب پر کرنا۔ تو انہوں نے اپنے رب پر یقین کیا، یقین کامل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر جب زمین پر ایڑی کو مارا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ایسا چشمہ پھوٹا کہ آج تک لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس وقت جا کے انسان کو یہ کچھ حاصل ہوتا ہے جب انسان اندر سے یقین کامل ہو اپنے رب پر۔ تو اس واقعے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل کرنا جب کچھ بھی نہ نظر آتا ہو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ادھر ادھر، نہ حضرت ہاجرہ کو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم آیا، لیکن اپنے رب پر یقین تھا کہ میرے رب کی ذات ہے، وہ ان کو دینے والی ہے، وہ ان کو دے گی۔ تو جب یقین کامل تھا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ اب پروان بھی چڑھایا، پھر ان کے یہاں سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت پر یقین کامل ہو، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔